بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور وائس آف پنجاب کی رمضان ٹرانسمیشن، اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری ارشام نواز۔ رمضان المبارک کی بابرکت اور نورانی ساعتیں گزر رہی ہیں۔ رمضان المبارک بہت اچھے طریقے سے گزر رہا ہے، ابھی بھی بہت سارا وقت ہے، ابھی بھی بہت سارا رمضان ہے، جو عبادات رہ گئی ہیں، جو نوافل رہ گئے ہیں وہ بھی ادا کر لیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن جس کے سپانسرز ہیں ہمارے ساتھ الکاف ایجوکیشنل اینڈ سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی، اقرا سمارٹ اسکول، میٹو ویلفیئر ٹرسٹ فاؤنڈیشن اینڈ پاک پیرس بیکری، ان کے تعاون سے آپ کو یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آج کا میرا پینل مشہور و معروف حضرت علامہ مولانا عبد القدیر مدنی صاحب، فاضل دعوت اسلامی اور خطیب ہیں، یہ جامع مسجد کٹاریاں کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ایجوکیشنسٹ، ماہر تعلیم میری مراد قاضی اسامہ، یہ پرنسپل ہیں اقرا سمارٹ اسکول کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں خطہ پٹھوار کی عظیم شخصیت، مشہور و معروف شخصیت، شاعری کے اندر اپنا بہت ہی کم عمری میں اپنا نام پیدا کرنے والے قاضی شاہ زیب فرام سروبا۔ ان تینوں آزاد کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنے کے لیے، وہ اللہ جو دن کو سورج سے، رات کو چاند ستاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، آبشاروں کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اس اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرنے کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا عبد القدیر مدنی صاحب تلاوت کلام الہی سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ثنا خان، مشہور پنجابی شاعر قاضی شاہ زیب سروبا۔ دل کی اتھاگ رگیاں سے آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نثر کی صورت میں آپ سے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کی ہم سے آغاز ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں ذات مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، خوب ہے یہ مصرع جناب دہر کا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاجدار ختم نبوت کی شان میں کہ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے۔ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے۔ سدرا نو زیرے کمند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے۔ ذکر تینڈا اتنا بلند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تینو تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پوا کے خدا تینو تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، کہ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، بے شک جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاضی اسامہ، مشہور و معروف ماہر تعلیم ہیں، اقرا سمارٹ سکول کے پرنسپل ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو بھی اہتمام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام احتشام بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور اسپیشلی میں شکر گزار ہوں وائس آف پنجاب کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی خوشیاں، رمضان کی عبادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ۔ آپ ہمارے ساتھ ہماری اس اہتمام رمضان ٹرانسمیشن کو سپانسر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کے رزق میں کاروبار میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ قاضی صاحب، ایک عرصہ سے آپ شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں، ایسی کون سی کمیاں ہیں جو شعبہ تعلیم میں اب بھی موجود ہیں جن کا پورا ہونا بہت لازمی اور ضروری ہے؟ شعبہ تعلیم میں جہاں تک کمیوں کی بات ہے، پہلے تو شعبہ تعلیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ شعبہ تعلیم جو کہ پاکستان میں ہے، اس کی بنیاد انتہائی کھوکھلی ہے اگر ریاستی طور پہ آپ اس کو دیکھیں گے۔ بہت سارے ادارے موجود ہیں جو اپنے طور پہ نظام تعلیم کو رائج کیے ہوئے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ جدید ترین نظام تعلیم ہے اس کو پاکستان میں لایا جا سکے۔ جو سب سے بڑی کمی ہے پاکستان میں وہ ہے پریکٹیکل ایجوکیشن کی کمی، بالکل یہاں پہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہمارے یہاں دینی تعلیم، چونکہ ہم مسلم ہیں، وہ بھی ہمارے اداروں میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ دو مین جو ہیں وہ خامیاں ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں جو کہ ابھی تک موجود ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ دینی تعلیم کا تناسب کتنا ہے؟ کیا یہ جو دین پڑھایا جا رہا ہے ہمیں اسکولوں کے اندر، وہی اسلامیات لازمی اختیاری کی حد تک، کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی تعلیم ضروری ہے؟ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ اسکولوں میں جہاں تک دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اچھی کاوش ہے جو کہ میں نے اس دور میں دیکھی ہے۔ پہلے آپ یوں سمجھیں کہ جو 1995 سے اوپر آپ جائیں تو جتنے اسکولس کے پروجیکٹس شروع ہوئے ان میں اسلام کی تعلیم کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا، لیکن ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریشو تقریباً 10% بڑھی ہے، لیکن پھر بھی 100 میں سے 15% ایسی جگہیں ہیں، ایسے سکولز ہیں، ایسے ادارے ہیں جو کہ دینی تعلیم کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کر دوں گا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں یہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، کیا نصاب کے اندر جو پڑھائی جانے والی دینی تعلیم ہے کیا یہ کافی ہے؟ ہم بالکل نصاب کی طرف آ رہے ہیں، میں اسی پوائنٹ پہ واپس آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں دین کی تعلیم صرف اور صرف اسلامیات تک محدود تھی جو کہ اداروں میں پڑھائی جاتی تھی، گورنمنٹ سکولز میں بھی اور پرائیویٹ اداروں میں بھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے القرآن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا پچھلی گورنمنٹ میں غالباً، جس میں ترجمۃ القرآن کا سبجیکٹ شامل کیا گیا کلاس 1 سے لے کے 4th ایئر تک، ایون بیچلر لیول تک یونیورسٹیز میں بھی، تاکہ لوگ جو ہے قرآن پاک بما ترجمہ پڑھ سکیں اور اپنے دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ یہ دین کے بارے میں جو وہ جان سکیں۔ تو جو آپ کا یہ سوال ہے کہ نصاب انف ہے، تو بالکل بھی نہیں، یہ نصاب بالکل بھی انف نہیں ہے دین کی تعلیم بچوں کو سکھانے کے لیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھانا کس کی ذمہ داری ہے؟
کیوں بچوں کو ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی یا سلطان محمود غزنوی کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی؟ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ اسلامی تاریخ بھی نہیں پڑھائی جا رہی اور اسلامی نظام تعلیم کیا ہے اس کے بارے میں بھی نہیں بتایا جا رہا۔ اسلامی تاریخ جہاں تک نہیں پڑھائی جا رہی، اس میں سب سے بڑا فیلئر ہماری ریاست کا بھی ہے اور ہمارے ہاں جو ایک ماحول ہے، جو لوگ ہیں ان کا بھی ہے کہ وہ اس طرف جانا بھی نہیں چاہتے، یعنی جدت کی طرف وہ گامزن ہیں لیکن اپنی بنیاد کو چھوڑ کر جدت کی طرف گامزن ہیں۔ لیکن اگر بنیاد کو چھوڑ کے آپ جدت کی طرف گامزن ہوں گے تو آپ کے لیے نقصان ہے۔ دیکھیے کہ دین اسلام میں تعلیم پر زور دیا گیا، تعلیم پر زور دیا گیا، جیسا کہ آپ حدیث بھی سنتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب جو ہے وہ ہر مسلم پہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اب علم کیا ہے؟ علم سے مراد اسلام نے اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا کہ یہ دینی ہے اور یہ دنیاوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام ہمیں دونوں کو کہتا ہے کہ دونوں کو پیرالل لے کے چلیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے اداروں میں اور ہمارے بچوں کے لیے۔ ہمیں حلال حرام کا فرق پتہ ہو، ہمیں اپنے دین کا پتہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا پتہ ہو، اور ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ تمام علم، مذہبی علم ضروری ہے۔ پھر قرآن پاک کا جہاں تک علم ہے، جب تک ہمیں قرآن پاک بما ترجمہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا، ہم علم میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب اسی کے پیرالل آتے ہیں جو کہ دنیاوی علم ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، غزوہ بدر میں 70 قیدی ہوئے تھے کفار مکہ کے، تو ان کو مدینہ لے کے آئے تھے قید کر کے، تو ان کا جو فدیہ رکھا گیا تھا ان کو آزاد کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھائیں۔ محترم بیٹھے ہیں، ضرور اس بارے میں بتائیں گے کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھائیں۔ اب وہ جو قید ہوئے تھے وہ نان مسلم تھے، تو انہوں نے جو تعلیم دی، لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ یعنی اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ آپ کے لیے دنیاوی علوم کو حاصل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے ساتھ دینی علوم حاصل کرنا، یہ تو میں کہتا ہوں کہ مسلم ہونے کے ناطے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی اسلام فرما رہے ہیں کہ تعلیم کی اس سے زیادہ اور کیا اہمیت ہوگی، کسی مذہب میں تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ بالکل ایسے اسلام نے تعلیم کی اہمیت پر اتنا زور دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے ہر مومن مرد کو۔ حضرت علامہ میرے ساتھ موجود ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ عالم مسائل مرحبا۔ شرعی مسائل کی طرف چلنے سے پہلے جو ٹاپک چل رہا ہے ہمارا، میں چاہوں اس پر بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تعلیم اسکولوں کے اندر جو دی جا رہی ہے اس میں کون کون سی کمیاں ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دور کی جا سکتی ہیں اور جن کو روزگار لاتے ہوئے ایک بہتر طور پر معاشرہ پروان کر سکتا ہے؟ اس میں جو ہے نا، جس طرح پہلے جو ہے نا بات چل رہی تھی، یہی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو اسلامی تعلیم ہے اس کو ضرور مد نظر رکھا جائے اور نصاب کے اندر ضرور شامل کیا جائے، تاکہ جو پڑھنے والا ہے اسے اپنے احکامات جو اس کے اوپر لازم ہے، جو اس کے اوپر جاری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور قرآن پاک کو تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرماتے، تو حضور علیہ السلام نے جب تعلیم کا ارشاد فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تعلیم سے میرے مراد ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم تو انتہا درجے کی ضروری ہے، نصاب کے اندر ضرور جو ہے نا رکھنا چاہیے، تاکہ جو طلباء آئیں پڑھنے کے لیے ان کو پتہ ہو کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ چیزیں بھی ہمارے اسلام کے اندر ہے، وہ چیزیں تاکہ وہ سیکھیں، چاہے وہ جس بھی جو ہے نا جا کر جو ہے نا کسی بھی مقام پہ جاتے ہیں تو اپنے احکامات کو وہ مد نظر رکھیں، ان کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ بے شک آپ بھی شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ بھی درس نظامی کی کتابات پڑھاتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کیا مدرسے میں پڑھنے والے بچے دنیاوی تعلیم سے اتنا دور کیوں ہیں؟ اس میں تو جو ہے نا یہ ہے کہ تقریباً جو آپ کو پتہ ہے مدارس کی طرف رجحان ہے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی جو ہے نا یعنی معاشرے کا جو ہے نا یعنی ہم ماحول کہیں،
ٹھیک ہے، یا ایک رجحان کے ہمارے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ غربا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے مطلب جو ہے نا اس طبقے کے آتے ہیں کہ جو اس تعلیم کو حاصل کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اچھا، اس لیے وہ مدارس کی طرف جو ہے نا آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسری جو دنیاوی تعلیم ہے ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اچھا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی جو ہے نا کوشش ہے الحمدللہ تقریباً مدارس کے اندر وہ ساتھ ساتھ دنیاوی جو تعلیم ہے اس کے پیپر بھی دلواتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ جو ہے نا تاکہ جو مدارس میں علماء آگے بڑھیں تو ان کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، تو اس کے سبب یہ بھی بن سکتا ہے، تقریباً یہی سبب ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا غربا ہوتے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے جو ہے نا دنیاوی تعلیم کی، اسی وجہ سے جب وہ مدرسے کے اندر آتے ہیں تو ان کے پاس دنیاوی تعلیم اتنی نہیں ہوتی ہے۔ آج کا میرا پینل بہت مزے کا ہے، ایک ماہر تعلیم بیٹھے ہیں جو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، ایک یہ بھی ماہر تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم دیتے ہیں، وہ اسکول میں پڑھاتے ہیں، یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بڑے مزے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ میں آپ دونوں سے پوچھوں گا، لیکن پہلے حضرت آپ جواب دیجیے گا، پھر قاضی صاحب آپ جواب دیجیے گا، کیا یہ بات حق و سچ ہے جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو بچہ دنیاوی تعلیم میں، جو بچہ اسکول کی تعلیم میں کمزور رہ جائے، جو نہ پڑھ سکے، اس کو وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا پہلے بھی کہ تقریباً اسی وجہ سے جو ہے نا بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بات جو ہے نا میں عرض کروں آپ کو کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ کوئی بھی اسے یاد کرنے والا ہو تو ہم نے یاد کرنے والے کے لیے اسے آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جو جب دینی تعلیم کی طرف وہ آتا ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ تعلیم کے اندر جو ہے نا اسے آسانی ہو جاتی ہے، اسے یاد بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پڑھ بھی جاتا ہے کیونکہ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن معاشرے میں یہ پایا جا رہا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، جیسے میں نے کہا ہے کہ جو اسکول میں کامیاب نہ ہو تو اس کو وہ پھر بھیجتے ہیں، کیا یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ جی اس طرح جو ہے نا مطلب جو ہے نا تھوڑا بہت ہے، کیونکہ آج کل جو ہے نا ہم الحمدللہ میں مدرسے کے اندر خود پڑھا رہا ہوں، تو آج کل ہمارے پاس جو ہے نا دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے جو طلباء ہوتے ہیں وہ بھی کافی آتے ہیں، جو اچھی تعلیم جو ہے نا پڑھے ہوئے ہوتے ہیں دنیاوی تعلیم وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس طلباء کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم میں انہوں نے یا تو پہلا نمبر ان کا آتا رہا ہوتا ہے یا دوسرا نمبر، وہ بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ ہم دین کی طرف بھی آئیں، الحمدللہ والدین کو جو ہے نا شوق بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ دنیاوی تعلیم کی طرح سے جو ہے نا وہ دینی کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال جو آپ نے یہ بات کی ہے یہ پائی جاتی ہے لیکن کم پائی جاتی ہے، آج کل الحمدللہ اس طرح کا رجحان ہے۔ جی قاضی اسامہ صاحب آپ بتائیں۔ میں بالکل اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا، بالکل یہ چیز پائی جاتی ہے کیونکہ ہم سکولز میں موجود ہیں، اور اکثر اوقات پیرنٹس جب بچہ ایجوکیشن میں آگے نہ چل رہا ہو تو اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بیٹھے ہیں محترم کہ مدرسے کا انوائرمنٹ نا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے اسکولوں کی بنسبت، تو پیرنٹس سے جب کوئی بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اس کو عموماً مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے کہ مدرسے کے جو عالم ہیں وہ اس کو کور کرتے ہیں، اس کو ایک اچھا انسان بنا کے نکالتے ہیں، لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ اگر آپ سکولز میں یہ چیز رائج نہیں کریں گے، یعنی دینی تعلیم، اور مدرسے میں دنیاوی تعلیم، تو معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان دونوں تعلیم جو ہے وہ لازم، جیسا کہ میں اپنے اسکول کی بات کروں، ہمارا اسکول ہے یہ صرف دنیاوی تعلیم کا مرکز نہیں ہے، اس میں درس نظامی بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا، جیسا آپ نے ابھی پہلے فرما رہے تھے کہ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، تاریخ بھی ضروری ہے، میں پوچھوں گا ضرور کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا پڑھا رہے ہیں۔ قاضی شاہ زیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہ تھوڑی سی شعر و شاعری سن لے جائے۔ جی قاضی صاحب کیا سنانا پسند ہے؟ میں ایک رمضان کے حوالے سے، اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کی شان میں، کیونکہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، تو چاند نے آسمان سے یہ اعلان بھیجا ہے، چاند نے آسمان سے یہ اعلان بھیجا ہے، فرشتوں نے عرش سے پیغام بھیجا ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو، رب نے ہمارے لیے رمضان بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد کہ جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے، کیونکہ میں پنجابی شاعری سے بلانگ رکھتا ہوں تو اس وجہ سے جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے،
صرف آپ ہی پنجابی نہیں ہے، ہمارے چینل کا نام بھی وائس آف پنجاب ہے، اس لیے ہم بھی اکثر اردو اس لیے زیادہ بولتے ہیں تو تاکہ جو پنجابی نہیں سمجھ سکے، ورنہ پنجابی آسان کی بھی آنی ہے۔ قاضی صاحب تو پڑھو شعر۔ اچھا، جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے، جس کفر دا سینہ چاک چکیتا اس تیر دا نام حسین ہے، اور در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے، میں کیوں نہ لوگو ناز کراں میرے پیر دا نام حسین ہے، لوگوں ناز کرا میرے پیر کی حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر رنگ حسین حسین دا ہے، کی حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر رنگ حسین حسین دا ہے، ہر سید اس کائنات اندر در اصل حمیم حسین دا ہے، تے حاکم حق نو کیوں نہ حق منیے ساڈے وچ یقین حسین دا ہے، چھڑ کے پاک حسین نو تو دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دا ہے۔ واہ 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 واہ، ازل تو گن کے ابد دے دن تئی خدا دے بندیاں دی لین ہکے، سکون ہکے، جنون ہکے، رنج و راحت دا چین ہکے، علی دے اسم گرامی اندر جے غور کریے تے این ہکے، خدا دی خدائی اندر یزید بہتن حسین ہکے، خدا دی خدائی اندر یزید بہتن حسین ہکے۔ قاضی اسامہ صاحب بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم کی۔ مجھے یہ بتائیے گا، جس آپ فرما رہے تھے کہ دین کی تعلیم ضروری ہے، اسلامی تاریخ کی تعلیم ضروری ہے، دنیاوی تعلیم تو خیر وہ آپ دے ہی رہے ہیں، آپ کے اپنے اسکول کے اندر کیا ماحول ہے، کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ ہمارے اسکول کے اندر دونوں ماحول پائے جاتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ میں بالکل دونوں کو میں بریفلی ایکسپلین کروں گا۔ سائنسی تعلیم میں الحمدللہ ہائیسٹ مارکس اچیو کرنے والے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو ابھی اسکالرشپ پہ آگے پڑھ رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں 1 سال ہو گیا اس پہ کام کرتے ہوئے۔ مہتاب شاہ صاحب اس سیٹ پہ بھی آ چکے ہیں، اور بالکل وہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور درس نظامی عامہ اول کے ایگزامز ہمارے بچے دے چکے ہیں، اور ابھی اسی رمضان میں ان کا رزلٹ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسکول کے ٹائم کے اندر ہی؟ اسکول کے ٹائم کے اندر ہی۔ اور درس نظامی کیوں ضروری تھا کہ اکثر ہمیں بھی ضرورت پڑی، ہم نے خود دیکھا، اب قانون شریعت دیکھیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے اسکول میں یہ کلاس 3 سے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے ایگزام ضروری نہیں ہے، یہ ایز اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ شریعت کے قوانین کیا ہیں، ایز اے مسلم ہمارے اوپر کیا قوانین لاگو ہوتے ہیں، اور روزمرہ کے شرعی مسائل جو ہیں وہ تمام قانون شریعت میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامک تعلیم میں درس نظامی ہو رہا ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد قرآن پاک بما ترجمہ کلاس 1 سے 10 تک یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ بچے کو تجوید سے، کلاس 1 کے بچے جو ہے وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ جب تجوید کے ساتھ قاعدہ پڑھاتے ہیں، جب چند صورتیں ان کو تیار کرواتے ہیں اور ساتھ ہی نماز کے الفاظ تیار کرواتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ان کے میننگز بتائے جاتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ سائنسی ایجوکیشن کی طرف جائیں تو سائنسی ایجوکیشن میں ہم ایڈوانس لیول پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ وہی درس نظامی کرنے والا بچہ آپ کو کمپیوٹر پہ مائکروسافٹ ورڈ لیں یا ایلسٹریٹر لیں، وہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ بھی کر کے دکھائے گا۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے اس پہ تھوڑا سا کام باقی ہے، کیونکہ آپ اپنے تمام پبلشرز کو دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، کسی کے پاس اسلامی تاریخ کی کتابیں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے اسلام کی لکھی ہوئی بکس ہیں، لیکن وہ اسکول میں پڑھانے والے نصاب سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، کیونکہ ان کی تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر کام جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ بک اسمبل کرنے کے بعد اس پہ کام شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چکی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ میرے ساتھ موجود ہے۔ حضرت پچھلے سیشن میں ہم نے گفتگو کی تھی زکوٰۃ کے مسائل پر، زکوٰۃ کا نصاب بتائیے گا، کیا نصاب مقرر ہوا؟ زکوٰۃ کا نصاب علماء نے جو بیان کیا ہے 52.5 تولے چاندی جس شخص کے پاس موجود ہے، ضرورت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس یہ موجود ہے، تو اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگی 40%۔ اچھا، وہ میں آخر کے اندر جو ہے نا بتاؤں گا کہ کسی بھی چیز کی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو کیا طریقہ کار ہے اس کا۔ تو بہرحال اگر 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس موجود ہے، یا پھر 7.5 تولے سونا کسی کے پاس اگر موجود ہے، تو اس کے اوپر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ ٹھیک۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مالیت ہے، ان دونوں کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے یا ایک کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ضروری ہوگی۔ جیسے ہی زکوٰۃ سال گزرے گا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح جو ہے نا اس نے جو بھی
यानी जो भी तिजारत का माल रखा हुआ है वो भी इतनी मिकदार को अगर पहुँचेगा, साल गुजरने के बाद उसमें से ज़कात निकालना उसके ऊपर ज़रूरी होगा। और इसी तरह जो है ना अगर किसी के पास जो है ना जानवर मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी तफसील है उनकी तादाद के अंदर, तो उन जानवरों के ऊपर भी ज़कात निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन उसमें जो है ना थोड़ी सी शर्त है कि जो ऐसे जानवर के साल का अक्सर हिस्सा बाहर अगर जो है ना चरने जाते हैं जंगल के अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना साल गुजरने के बाद ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। अगर किसी के पास बकरियां मौजूद हैं और जो है ना 40 की अदद को पहुंची हुई है तो एक बकरी साल के बाद उसे देना ज़कात में ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर गाय मौजूद है तो 30 की अदद को पहुंची हुई है तो फिर जो है ना उसके ऊपर ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। किसी के पास ऊँट मौजूद है तो 5 की अदद को पहुँचे हुए हैं तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात ज़रूरी होगी। और इसी तरह इसके अंदर मैं ये वजाहत करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास माल मौजूद है ज़रूरत के लिए नहीं रखे, ज़कात ज़रूरी होगी। उसमें जो चरने वाली शर्त है वो भी नहीं होगी, क्योंकि ये तिजारत के अंदर उसके आ रहे हैं, तो इसलिए साल गुजरने के बाद जब इन आदात को पहुँचे हुए होंगे तो उसके ऊपर ज़कात निकालना ज़रूरी होगा। ठीक, अच्छा मुझे और जी दूसरा जो है ना ज़कात निकालने का तरीका उलमा ने बयान किया है। किसी भी चीज़ की आप ज़कात निकालना चाहते हैं उसकी कुल जो मालियत है वो आप निकाल लें, उसके बाद जो है ना उसे 40 के ऊपर तकसीम कर लिया जाए तो फिर जो भी जो है ना यानी अदद आएगा वही ज़कात निकलेगी। जो भी चीज़ जिसकी आपने ज़कात निकालनी है, आपके कुल मालियत को आप 40 के साथ तकसीम कर लें। जी हाँ, 40 के ऊपर तकसीम करेंगे तो जितना भी अदद आएगा वो आपकी ज़कात बनेगी, वो आपने ज़कात के अंदर रकम देनी होगी। ठीक। अच्छा ये मुझे बताइएगा, एक सवाल हमारी तरफ आया है कि क्या औरत नमाज जुमा मस्जिद में इमाम के पीछे अदा कर सकती है? इसी तरह नमाज तरावीह भी क्या मस्जिद में इमाम के पीछे अदा कर सकती है? जो औरतों के बारे में आया है, उलमा ने जो है ना लिखा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर तो इजाज़त थी, लेकिन बाद में औरतों को मस्जिद के अंदर आना मना कर दिया गया था। तो इसलिए जो है ना चाहे औरतों वो जो है ना मर्दों के साथ आके नमाज अदा करें, ठीक है, इसी तरह जो है ना वो अकेले अदा करें, चाहे जुमा की नमाज हो चाहे तरावी की नमाज हो। इसलिए उलमा ने फरमाया कि जब वो दौर के जो सबसे बेहतर दौर था, जो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का दौर था, जब उस दौर के अंदर उन्हें मना कर दिया गया, तो इसलिए चाहे वो मस्जिद के अंदर आए या अलग जो है ना हाल वगैरह बनाएं, ठीक है, तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि औरतों की जमात ही मकरूह है। ठीक है, उलमा ने मकरूह तहरीमी लिखा है जो है ना औरतों को आना, इसलिए औरतों को इजाज़त नहीं होगी इस चीज़ की। अच्छा, लेकिन वो अपने तौर पर घर में या हाल में अलग से करके मर्द के पीछे नहीं, लेकिन एक औरत ही अगर जमात करवाए तो वो पढ़ सकती है? जी हाँ, उसकी भी उलमा ने जो है ना यही कहा है कि जब जुम्मा वगैरह से, ठीक है, जब मस्जिद में आने से मना कर दिया गया, तो इसलिए उलमा ने उस इल्लत को देखते हुए उलमा ने ये कहा है कि अब भी जो है ना अगर से अलहदा वो अपना एहतमाम करें, लेकिन जो है ना इजाज़त नहीं होगी। उलमा ने यही लिखा है। हाँ, बाज़ उलमा इसकी इजाज़त जो है ना देते हैं कि अगर पर्दे का एहतमाम वगैरह है पूरा, तो इस तरह अगर जो है ना करें तो बाज़ उलमा देते हैं, लेकिन अक्सर उलमा ने यही कहा है कि उनके लिए जो है ना अलहदा तौर पे जो है ना जमात वगैरह की भी इजाज़त नहीं होगी। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो घर में अगर इत्माम करते हैं, एक औरत ही नमाज पढ़ाए, मतलब औरत इमाम हो, अगर चंद औरतें मिलकर एक आगे इमाम बन जाए तो ये भी शर्म जायज़ है। क्योंकि जो है ना असल में जमात की जो बात है ना, जमात औरत की जो है ना जो उलमा ने लिखा है ना वो मकरूह है। ठीक है, औरत का जो है ना जमात कराना, क्योंकि जो इमाम है ना उसके लिए मर्द आकिल होना, ठीक है, यो करार दे दिया गया। अच्छा, मर्द भी होना, ठीक। जी हाँ, तो इसलिए औरतों की जो जमात है ना, औरत के जमात करवाना वो मकरूह उलमा ने लिखा है। जी हाँ, ठीक, इसलिए उलमा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक और सवाल हमारी तरफ आया है, वो यही आया है कि उन दोबारा पूछा कि ड्रिप का हुक्म क्या है? किस चीज़ का? ड्रिप में जो लगती है। हाँ, ड्रिप का उलमा ने इजाज़त दी है कि ये मैदे तक नहीं पहुंचता। अच्छा, ठीक है, इसलिए जिस तरह जो है ना इंजेक्शन की इजाज़त होगी, इसी तरह ड्रिप की भी इजाज़त होगी, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा, तरावीह के अंदर कुरान पाक पढ़ना लाजमी है?
तरावी के अंदर जो है ना मतलब सूरतें कुरान पाक से, मतलब वो भी सूरतें भी चूँकि कुरान पाक की होती हैं, मेरी मुराद ये था कि वो बाकायदा मंजिल करना ज़रूरी है। जी नहीं, मंजिल के अंदर जो है ना जो मंजिल सुनेगा, ठीक है, जो है ना मंजिल पढ़ेगा उसके सवाब के अंदर ज़्यादा होगी, ज़्यादती होगी, ठीक है, उसके सवाब में। और जो है ना जो जाकर सूरतें वगैरह जो है ना जाकर सुनता है, ठीक है, तो कुरान पाक सुनने के बराबर जिस तरह एक पूरा कुरान जिसने पूरा सुना है उस तरह तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जाकर तरावी अदा करना भी उसका अदा हो जाएगा, सवाब भी उसको मिलेगा। लेकिन कुरान पाक सुनने की तो एक और फजीलत है। जिस तरह मैंने आपको उस दिन अर्ज़ किया था कि जब आदमी उलमा के, बुजुर्गान दीन के कुरान पाक पढ़ने को देखता है रमज़ान के अंदर, तो आदमी हैरान रह जाता है कि बाज़ उलमा वो थे कि जो एक रमज़ान मुबारक के अंदर 61 ख़त्म किया करते थे। अच्छा, रात को पूरा कुरान पढ़ते थे, इसी तरह दिन को पूरा कुरान पढ़ते थे, और तरावी के अंदर जो है ना कुरान पाक सुनाया करते थे। वो हमारे जिनको हम मानने वाले हैं, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये आता है। ठीक, तो इसलिए इंसान को चाहिए कि साल के अंदर यही मौका होता है कुरान पाक सुनने का तरावी में, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ, ये जो है ना जिस तरह आपने सवाल किया है, तो ये नहीं कह सकते कि जो है ना कुरान पाक सुनना ज़रूरी होगा, ज़रूरी नहीं होगा, हाँ सवाब उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक ठीक जी, काजी शाह सैयद साहब क्या सुनाएंगे अभी आप? अच्छा जी, एक शायर ने कुरान से पूछा कि कुरान आका का चेहरा बता। आवाज़ आई कि वद्दुहा। कुरान ने पूछा आका की जुल्फ़ें बता। आवाज़ आई वल लैले इज़ा सजा। जुल्फ़ देखी है कि घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, और इसी के दर से पाई फ़कीरों ने शहनशाही। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि बाबा फरीद, उनके पास एक ज़ईफ़ माँ आई और कहती है कि बाबा फरीद, ये ज़मीन का टुकड़ा आप रख लें, आप इस पर लंगर खाना बनाएं या मदारस बनाएं, ये मैं आपको देती हूँ। कुछ दिनों के बाद उस अम्मा का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके बेटे जवान हुए। मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने उनके बेटों को उकसाया, तंग किया कि यार वो आपकी ज़मीन है। तो वो जब मामला काजी के पास पहुंचा तो काजी ने बाबा फरीद को अपने पास तलब किया। जब अदालत में पहुंचे, काजी बाबा फरीद से कहते हैं कि वो ज़मीन, उसने कहा मुझे, बाबा फरीद ने कहा कि मुझे अम्मा ने बतौर तोहफा दी है। तो काजी ने कहा कि उसके कोई डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्री वगैरह? बाबा फरीद ने कहा नहीं। तो काजी ने कहा कि फिर हमें क्या सब पता चलेगा कि ज़मीन आपकी है? बाबा फरीद ने कहा कि आप जाएं ज़मीन से पूछ लें। बताया जाता है कि फिर काजी साहब गए और उनके साथ उनके अम्मा के बेटे भी गए। जब जाके ज़मीन से पूछा गया, ज़मीन 3 दफ़ा बोली कि मैं बाबा फरीद की हूँ, मैं बाबा फरीद की हूँ, मैं बाबा फरीद की हूँ। तो ये वाक़या सुनकर मुझे सुभान अल्लाह से याद आ रही है, लेकिन ये देखिएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं। नहीं, कोई मसला नहीं, मैं अपनी पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, इसी के दर से पाई फ़कीरों ने शहनशाही। ये वाक़या सुनाने का मकसद शेर साहब, इसी के दर से पाई फ़कीरों ने शहनशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। होगा ज़रा। अच्छा मोहतरम, ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ इज्तिहाद का हुक्म है जिन चीज़ों पे हुक्म नहीं होता, जिन चीज़ों पे इस्लाम से हमें राय नहीं मिलती, या कोई नई चीज़ आती है तो उस पर उलमा के इज्तिहाद का हुक्म है, तो मौजूदा दौर में ये कौन सी कौंसल है कि जो इस तरह के फ़ैसले करती है? इसमें जो है ना दारुल इफ्ता बने हुए हैं, जो है ना मुफ्तियान कराम बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें जो है ना इज्तिहाद में यह है कि किसी न किसी जो है ना जुज़ी को जो है ना देख कर उसी से ही मसाइल की इस्तिंबात किए जाते हैं, ठीक है। तो उलमा जो है ना यानी बाज़ औक़ात ज़माने के मुताबिक जो मसाइल जो है ना तब्दील करने होते हैं, ठीक है, वो मुफ्तियान कराम जो है ना देखते हैं, ठीक है। कायदे कुलिये जो है ना वो देख कर, उधर जुज़इयात देख कर फिर मसाइल को जो है ना वो तब्दील कर देते हैं। उसका हुक्म जो है ना, हुक्म तो ये नहीं है कि जो है ना हुक्म को तब्दील करना, बल्कि जो है ना बाज़ औक़ात को मुँह में बलवा हो जाता है, यानी आम आवाम को उसके ऊपर जो है ना अमल हो जाता है, उसकी वजह से भी तब्दील हो सकता है मसला। तो मुफ्तियान कराम बाकायदा जो है ना दारुल इफ्ता बने हुए होते हैं, वो उस मसले को देखते हैं, उसके बाद जो है ना वो हुक्म दे देते हैं। जाती कौंसल मेरे ख्याल से प्लेटफार्म है जो इस हवाले से
ہے۔ اپنی محبتوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی عقیدتوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن جس کے اسپانسر ہیں الکاف ایجوکیشنل سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی، اقرا سمارٹ اسکول، پاک پیدسبیکی، میٹو ویلفیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، کاروبار میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی ہمیشہ کی طرح وہی التجا، وہی درخواست کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی یاد رکھیں، وائس آف پنجاب کی پوری ٹیم کو یاد رکھیں، ہمارے اسپانسرز کو یاد رکھیں، اور بالخصوص امت مسلمان کا وہ طبقہ جو اس وقت مظلومیت کا شکار ہے، میری مراد فلسطین، کشمیر اور شام کے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان مغلوب ہیں، مسلمان پریشانی کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ حضرت صاحب دعا فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہ ایک پیغام کہ اگر آپ بھی ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن، اہتمام رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پر ہمارا آفیشیل نمبر موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی حضرت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ یا اللہ تیرا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس تشریف لایا ہے، یا اللہ اس کے اندر ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ اس رمضان کے اندر یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر ظلم کا شکار ہیں یا اللہ ان کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ ان کو مکمل طور پہ یا اللہ آزادی عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دی پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد علیہ